ڈاکٹر سعید نقوی کا افسانہ دوسرا رخ سنا رہے ہیں خالد حمید۔ یہ غالباً اپریل 1996 کی بات ہے۔ غالباً کیا، مجھے اچھی طرح وہ تاریخ، دن بھی یاد ہے۔ کچھ یادیں ایسی ہی ہوتی ہیں، گھٹنے کے زخم پر کھرنٹ کی مانند۔ ہمیشہ کھرچتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نیچے زخم بھر گیا ہے یا نہیں۔ ہاں، تو اپریل کی اس شام میں اپنے دورے سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ بس نوکری کچھ ایسی ہی تھی، ایک قدم یہاں ایک وہاں۔ اس دفعہ دبئی سے مجھے جمعے کو واپس آنا تھا، مگر کام جلد ہو گیا تو میں بدھ ہی کو واپس آ گیا اور اب 5 دن کی چھٹیاں منا رہا تھا۔ سوچتا ہوں آج محمود کو دیکھا ہوں، بہت دن ہو گئے، اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں۔ اکیلا بندہ ہے، بیمار ہی نہ پڑ گیا ہو۔ میں نے بیوی سے مشورہ کیا۔ ہاں ضرور دیکھائیے، میں نے کتنی بار کہا ہے محمود بھائی سے کہ اب شادی کر لیں، مگر ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ اور خندہ کی بات سن کر میں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس سچ کا میں پہلے اتنی بار گلا گھونٹ چکا تھا کہ اب میں خود بھول چکا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ میں نے پتلون پر ایک جرسی نما قمیص پہن لی۔ خیر، گراج سے کار نکال کر میں نے محمود کے گھر کی راہ لی۔ ہمارے گھروں کے درمیان تقریباً 5 میل کا فاصلہ تھا، جو کار میں بمشکل 5 منٹ کی مسافت تھی۔ عموماً میرے ہلکے سے ہارن پر محمود فوراً گول کھڑکی میں نمودار ہو جاتا ہے، مگر آج کھڑکی سنسان کھڑی رہی۔ میں نے اپنی گاڑی محمود کی ہونڈا کے پیچھے کھڑی کر دی اور باہر نکل کر صدر دروازے پر گھنٹی بجائی۔ 2 گھنٹیوں کا کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب محمود کو یقین ہو گیا کہ میں ٹلنے والا نہیں تو بجائے مجمع لگانے کے اس نے بہتر جانا کہ دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھلا تو میں محمود کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ میرا وہ دوست تو نہیں جس سے میں ملنے آیا تھا۔ وہ بہت حد تک مدقوق ہو چکا تھا۔ گال جن پر کبھی بے فکری اور شادمانی کی سرخی جھلکتی تھی، ان پر بیماری کی زردی سایہ دار تھی۔ شیو ہلکا سا بڑھا ہوا، بشرے سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی پر مسکراہٹ کا پردہ ڈالا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کہاں ہو یار، بالکل عید کا چاند ہو گئے ہو۔ دوسرا دھچکا اس وقت لگا جب محمود نے میرا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا، ایک طرف ہو کے میرے داخلے کا راستہ چھوڑ دیا۔ کیوں آئے ہو؟ محمود نے ایسے سوال کیا جیسے اسے یقین تھا کہ میں ضرور آؤں گا، مگر چاہتا تھا کہ شاید نہ آؤں۔ کیوں آئے ہو؟ میں نے حیرت سے اس کا سوال دہرایا۔ کیا دواؤں کے ساتھ عقل بھی بیچ آئے ہو؟ اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ تقریباً 3 مہینے سے نہ خط نہ فون، گھر آنا تو درکنار۔ میں تو تمہاری طرف سے بہت پریشان ہو گیا ہوں، میں نے پریشانی سے کہا۔ محمود میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا، گویا میرے الفاظ کو جذب کر رہا ہو، یا جو اس نے سنا وہ اس بات سے مختلف تھا جس کے سننے کی اسے امید تھی۔ لگتا ہے تم نے سنا نہیں۔ کیا نہیں سنا؟ اس کی بے تکی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھیں۔ معاف کرنا یار، اندر آ جاؤ، یہاں اس طرف۔ میں سمجھا شاید اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ محمود کسی ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ میں نے فوراً نہیں کریدا بلکہ باورچی خانے سے ملک چھوٹی سی بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ٹی وی کے سامنے صوفے پر ہم دونوں بحثتے تھے، سیاست پر، کھیلوں کے مقابلوں پر، مذہب پر۔ کون سا موضوع تھا جو ہم لوگوں سے بچ رہا تھا؟ کبھی اس میں دوسرے دوست بھی شامل ہو جاتے۔ ہاں، اب سکون سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ طاہر، پچھلے 1 ماہ سے میری کھانسی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پہلے تو میں ہلکا موسمی زکام سمجھا، پھر ایک ڈاکٹر نے نمونیا کی دوا دی، اس سے بھی ٹھیک نہ ہوا تو میں ایک اسپیشلسٹ کے پاس گیا۔ محمود نے بات ختم ہونے سے پہلے ختم کر دی۔ یہ ادھورے جملے بہت معلوماتی ہوتے ہیں۔ میں نے منہ سے کچھ نہ کہا، صرف نظر اٹھا کے محمود کو دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہنے سے ہچکچا رہا تھا۔ پھر بالآخر مجھے لقمہ دینا پڑا۔ اسپیشلسٹ نے مجھے ایڈز کا مرض بتایا۔ محمود کے منہ سے گویا یہ الفاظ پھٹ پڑے۔ یہ اس کے سینے میں نہ جانے کب سے دبے تھے، بالآخر ایک نقطے پر آ کر مزید نہ رک سکے۔ یہ جملہ ادا کر کے گویا محمود تو پرسکون ہو گیا۔ میرے سارے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اگر اس وقت محمود کمرے میں بم بھی پھوڑ دیتا تو مجھے شاید اتنی حیرت نہ ہوتی۔ محمود جو جملہ ادا کر کے نیچے دیکھ رہا تھا، اب اس نے نظریں اٹھا کر میرے چہرے کی جانب دیکھا، گویا میرا رد عمل پڑ رہا ہو۔ یہ میری زندگی کے ان تکلیف دہ لمحات میں سے ایک تھا جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہوں، چپ رہوں یا اسے تسلی دوں۔ میرے عزیز ترین دوست کو ایڈز ہے، یہ بات میرے ایک کان سے گھس کر پورے جسم میں دھموکے لگاتی پھر رہی تھی۔
दूसरे कान से निकल नहीं पा रही थी। महमूद से आंखें मिलाईं तो लगा किसी अजनबी की आंखें हैं। जिंदा आंखों में एक रोशनी होती है। महमूद शायद जिंदा तो था, लेकिन आंखों में जिंदगी के दीप बुझ चुके थे। कितने अरसे पहले की बात है? मैंने बिलाखिर हिम्मत करके पूछा। 3 हफ्ते 2 दिन पहले। लेकिन आजकल तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग ठीक भी तो हो जाते हैं। मुझे अपनी आवाज खुद ही खोखले लगी। महमूद के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। मुंह से कुछ न बोला। डॉक्टर कहता है मामला बहुत बढ़ गया है, चंद हफ्तों का खेल बाकी है। डॉक्टर कुछ भी कहे, तुम अपना इलाज बाकायदगी से कराओ और ये अपना हुलिया ठीक करो। जरूरी तो नहीं कि बीमार आदमी मजनू भी बन जाए। शेव करने में क्या हर्ज है? मैंने हल्के फुल्के मजाक की भी कोशिश की। हमारे रिश्ते में पहली बार खामोशी ज्यादा बोल रही थी। यार मैं चलता हूं, आता जाता रहूंगा। कोई भी काम हो मुझे जरूर बताना। अभी मैं तुम्हारी बीमारी का फरखंदा से जिक्र नहीं करूंगा। तुम्हें तो पता है उसको प्रेग्नेंट हुए 6 माह हो गए हैं, बिला वजह असर लेगी। मैंने महमूद को समझाया। घर से निकलते हुए एक अजीब शर्मिंदगी और बेयकीनी का लम्हा था। मैं महमूद से हाथ मिलाने से हिचकिचा रहा था। मेरे ख्याल में तो महमूद खुद ही बहाने से जरा दूर हो गया था, ताकि मेरे और उसके दरमियान इतना फासला हो जाए कि हाथ मिलाने या न मिलाने का मुश्किल फैसला टल जाए। मैं घर पहुंचा तो फरखंदा खाना लगा चुकी थी। मेरे दौरे से जल्दी घर आने पर वो खासी खुश थी। इस दौरान उसने अपने ऊपर, घर की सफाई पर और खाना बनाने पर खासा वक्त खर्च किया था। उसकी खुशियों में दुख घोलने का एहसास मुझे मुजरिम सा कर गया। खुदगर्जी ने फिर जरूरत का लबादा ओढ़ लिया। अरे महमूद भाई को भी ले आते हैं खाने पर? फरखंदा ने सलाद काटते हुए कांधे पर से मुंह मोड़कर कहा। मैंने जवाब नहीं दिया और खाने की कुर्सी पर धम से बैठ गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या लड़कर आए हैं दोस्त से? वो हंसकर बोली। मेरी तरफ से जवाब न पाकर उसने छुरी शेल्फ पर रखी और पूरी तरह मुड़कर मेरा सामना किया। क्या हुआ ताहिर, आप चुप क्यों हैं? खैरियत तो है? आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो महमूद की तबीयत ठीक नहीं। अरे तो ठीक हो जाएगी, उसमें इतना घबराने की क्या बात है? खैरियत तो है? क्या हुआ महमूद भाई को? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, खाली नजरों से उसे देखता रहा। क्या हुआ ताहिर, कोई सीरियस बात है? हाँ, महमूद को एड्स है। मैं जो सोच कर आया था कि फरखंदा को कुछ न बताऊंगा, छुपा न सका। एड्स? फरखंदा का हाथ अपने मुंह तक पहुंच गया। मेरे बराबर वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। लेकिन एड्स तो, कुछ सोचती हुई आवाज में बोली, लेकिन जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। तो महमूद भाई को कैसे लगी? महमूद गे हम जिन्स परस्त है। मैंने इतनी आहिस्ता से कहा कि खुद अपनी आवाज न सुन सका। महमूद भाई गे हैं? लेकिन वो तो बिल्कुल सही लगते हैं। फरखंदा बहुत उलझ रही थी। अब आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। जाहिलों जैसी बातें नहीं करो। एड्स के वायरस कोई उसके घर की हवा में थोड़ी ही घूम रहे हैं कि मुझे लग जाएंगे। इस तरह मुसीबत के वक्त में कोई छोड़ता है अपने दोस्त को? मुझे एड्स होती तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाती? खुदा न करे, ऑल फॉल मत बके। कोई चीज तो नहीं छुई थी आपने उनके घर की? अरे मैं ज्यादा देर रुक ही नहीं सका। कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं उन्होंने? फरखंदा प्लीज मुझसे बेवकूफी की बातें मत करो। इससे तो बेहतर था महमूद भाई अचानक मर जाते, या उन्हें कैंसर हो जाता, या किसी ट्रक से ही टकरा जाते। मैं उसके बाद 2-3 दिन महमूद की तरफ न जा सका। फरखंदा की पहली जच्चगी थी, वो खासी मूडी हो गई थी। उसका ख्याल, फिर दफ्तर का काम। कोई हफ्ते के बाद मैं फरखंदा को उसके चेकअप के लिए डॉक्टर के मतब छोड़ गया। जितनी देर उसे वहां लगती, मैं बजाय इंतजार करने के महमूद के यहां हो लिया। महमूद की गाड़ी अपनी मखसूस जगह पर खड़ी थी। उस पर से गर्द साफ हो चुकी थी। मेरे दस्तक देने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया। उसे व्हील चेयर पर बैठा देखकर मुझे शौक सा लगा। आओ भाई ताहिर।
उसने दरवाज़ा खोलकर अपनी व्हील चेयर एक तरफ कर ली ताकि मेरे लिए रास्ता बन जाए। महमूद इस एक हफ्ते में मजीद खुल गया था। उसने मुझसे हाथ मिलाने की कोई कोशिश नहीं की। महमूद, तुम तो मुझे और कमज़ोर लग रहे हो, क्या हाल है? मैंने जेबों में हाथ डालते हुए पूछा। बस यार, तुम्हारे जाने के दूसरे दिन तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 3 दिन अस्पताल में रहा, परसों ही रिहाई मिली है। बात करते हुए उसका दम फूलने लगा था। अरे, मुझे पता ही नहीं चला, कम से कम फ़ोन ही करवा देते। बिला इख्तियार मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबा दिया। मुझे पता है तुम फौरन आ जाते, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इस वक्त फरखंदा भाभी को पूरा वक्त दो। महमूद, तुम चाहो तो मेरे साथ घर चलो। यहां इस हाल में तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी आवाज अजनबी लगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे मुंह से ये जुमला निकल ही गया। ताहिर, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे इस जुमले से मेरी आधी बीमारी दूर हो गई। नहीं यार, अभी नहीं, फिर किसी वक्त। लेकिन ये वादा है कि कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। देखो, तुम्हारे आने से कितना फ़र्क पड़ा है। तुम सही कह रहे थे, घर साफ किया, शेव बनाया, तो ज़रा ध्यान बट गया। मैं महमूद से रुखसत लेकर चला आया। मेरे दिल में एक कांटा सा खटक रहा था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुदरत आपसे वो काम करवा लेती है जिसके बज़ाहिर कोई वजह और तावील नज़र नहीं आती। न जाने किस जज्बे या खौफ के तहत मैं भी अपने डॉक्टर के क्लिनिक जा पहुंचा और एड्स का टेस्ट करवाने की दरखास्त की। मैं ज़रूर कर देता हूं ये टेस्ट, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा? डॉक्टर ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं कुछ बुखला सा गया। गैर मुतवक्की सवाल था और मैं जवाब के लिए बिल्कुल तैयार न था। हालांकि मुझे यकीन है मेरे लाशऊर में वो जवाब मौजूद था। जब ही मेरे दिल की ये खटक भी मुझे ये टेस्ट करवाने यहां ले आई थी। डॉक्टर मेरी खामोशी से न जाने क्या समझा, लेकिन फिर उसने ये सवाल नहीं दोहराया। खून के इस टेस्ट का नतीजा 2-3 दिन के बाद आएगा। मैं फोन पर ये रिजल्ट नहीं बताता, आपको खुद आना होगा। डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब पर मेरा नाम लिखकर ट्यूब को एक प्लास्टिक की थैली में बंद किया, हाथों से दस्ताने उतारे और मुझे फारिग किया। उमूमन खून का रिजल्ट 1 दिन में आ जाता है, लेकिन अगर नतीजा पॉजिटिव हो तो फिर उससे दोबारा एक और तरीके से कंफर्म करते हैं, जिनमें मजीद 2-3 दिन लग सकते हैं। दूसरे दिन मैंने क्लिनिक फोन किया तो नतीजा तैयार नहीं था। मेरा दिल डूब सा गया। या अल्लाह, क्या रिजल्ट पॉजिटिव है? क्या इसे दूसरे तरीके से कंफर्म किया जा रहा है? अगले 2 दिनों तक मेरी नींद उड़ी रही। हमारी शादी को अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। इन 3 दिन मैंने फरखंदा से रुजू भी नहीं किया। बस दिल में एक खलिश सी थी जिसने बाज रखा। फरखंदा के सामने मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। मैं दफ्तर में था जब महमूद के इंतकाल की खबर आ गई। मरा महमूद था, जान मेरे जिस्म से निकल गई। जहन में फिर अपने खून के टेस्ट का ख्याल आया तो जिस्म में फुरैरी सी दौड़ गई। महमूद को सपुर्द खाक करके घर पहुंचा तो फरखंदा भी बहुत उदास और दुखी नजर आई। एक लम्हे को तो बिलक कर मुझसे लिपट के रो पड़ी। अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो बड़ा माफ करने वाला है, फरखंदा ने धीरे से कहा और पलट गई। मुझे पता ही न चला उसने ये जुमला अल्लाह से कहा था या मुझसे। अरे हाँ, वो डॉक्टर के यहाँ से फोन आया था। आपने कोई खून का टेस्ट करवाया था? नर्स कह रही थी डॉक्टर ने कल आपको बुलाया है। ताहिर, आपने मुझे बताया ही नहीं। कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का टेस्ट है क्या? मुझसे तस्करा तक नहीं किया। सब खैरियत तो है? अरे हाँ फरखंदा, बस वही सालाना चेकअप। आजकल डॉक्टर मरीज को आमने सामने बैठा कर ही बात करते हैं। कल चला जाऊंगा। मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया। दिल अंदर से बहुत खौफजदा और बेचैन था। एक अजब बेकली ने आ लिया था। मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में। मैं फरखंदा से बहाना बनाकर घर से बाहर चला आया। अब मजीद मैं इंतजार नहीं कर सकता था। घर से निकलकर तेजी से डॉक्टर के क्लिनिक जा पहुंचा। मुझे न जाने क्यों नर्स की आंखों में तरहुम की झलक नजर आई। आदमी कैसा वहमी हो जाता है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी। उसने दरवाजा खोलकर मुझे मुआयना कमरे में बैठा दिया।
بمشکل 10 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب فائل لے کر کمرے میں آ گئے۔ یہ 10 منٹ جو مجھے 10 گھنٹے لگے، ان میں ذہن میں کیا کیا خیالات آئے، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ کیسے مزاج ہیں طاہر صاحب؟ ٹیسٹ رزلٹ کیا آیا ہے؟ میں فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ سیلاب آنا ہی ہے تو جتنی جلدی پتہ لگ جائے اتنا اچھا ہے۔ مجھے افسوس ہے طاہر صاحب، میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بے صبری کا فائدہ اٹھا کر فوراً معاملہ نپٹا دیا۔ وہ خود بھی غالباً کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ کیسے مریض کو عمر قید کی سزا سنائیں۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت ڈاکٹر کی مشکلات اور اس کے پیشے کی پیچیدگیاں سوچنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ ذہن کا ایک گوشہ غالباً اس نتیجے سے پہلے ہی واقف تھا، لیکن میں جانتے بوجھتے بھی اس امید میں تھا کہ کسی طرح معجزاتی طور پر یہ تلخ حقیقت جھوٹ ثابت ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ شاید میری ہی آواز تھی۔ دیکھیے، مرض بہت ابتدا میں ہی تشخیص ہو گیا ہے۔ ہم 3 مختلف دواؤں سے علاج شروع کریں گے۔ اگلے 15-20 سال تک تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مجھے اس کا اس وقت انشاءاللہ کہنا ایسا لگا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو، یا شاید وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پکڑا رہا تھا۔ اب سب کو پتہ چل جائے گا۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ میں زیادہ خوف زدہ کس بات سے تھا، خود بیماری سے یا اس کی خبر عام ہونے سے؟ صرف HIV پازیٹیو ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، اور اگر آپ نے باقاعدہ علاج کرایا تو اگلے 15-20 سال ایڈز سے متعلق کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ بس آپ کو خود ذرا احتیاط کرنی ہوگی۔ ہاں، ایک بات اور ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ ابھی اور عذاب آنے باقی ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا رہا۔ ذہن جو سن رہا تھا اس میں سے کتنا قبول کر رہا تھا، یہ ایک مختلف بات تھی۔ آپ کو اپنی بیوی کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ بیوی کا ٹیسٹ؟ کون سی سزا زیادہ کڑی تھی، خون کے ٹیسٹ کا نتیجہ یا بیوی کو یہ اطلاع پہنچانا؟ میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے لیے سے؟ ڈاکٹر صاحب میرے چہرے سے سب پڑھ رہے تھے۔ نہیں، یہ پل صراط مجھے خود ہی عبور کرنا ہوگا۔ بس دعا کیجیے راستے میں گر نہ پڑوں۔ گھر پہنچا تو فرخندہ منتظر تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ بغیر بتائے؟ اتنی دیر لگا دی؟ کب سے کھانا گرم کیے بیٹھی ہوں، اس نے لگاوٹ سے شکایت کی۔ لڑنے جھگڑنے والی بیوی ہوتی تو معاملہ آسان تھا، اب اس محبت کرنے والی ساتھی کو کیا بتاؤں؟ پھر تشخیص بتانے کے مرحلے سے گزر بھی جاؤں تو اس کے بعد کے سوالات بہت جان لیوا ہوتے۔ صرف ایک سوال، ایک ہی سوال، کیسے؟ یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ جب وہ پوچھے گی کہ یہ کیسے ہوا تو کیا بتاؤں گا؟ کیا بات ہے طاہر؟ فرخندہ میرے ہر مزاج، ہر موسم سے آشنا تھی۔ فرخندہ، دراصل میں ڈاکٹر کی طرف گیا تھا۔ اچھا، تو کیا کولیسٹرول کا نتیجہ خراب نکل آیا؟ چلیں، کل سے دونوں تلے ہوئے کھانے، بڑے کا گوشت سب بند، بس اب صرف سبزیاں ملا کریں گی۔ میں بھی وزن کم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ فرخندہ کی ہنسی میں ایک اطمینان کی جھلک تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ فرخندہ، مجھے HIV ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ فرخندہ، جو پچھلے چند ماہ میں HIV کے متعلق اتنا کچھ پڑھ چکی تھی، سن کر بھی نہ سن سکی۔ مجھے HIV ہے۔ میں فرخندہ کی طرف دیکھ بھی نہ سکا، لیکن فرخندہ نے سب سے اہم سوال ادھورا چھوڑ دیا اور پھر جیت گئی۔ پوچھتی کیوں نہیں؟ مجھے ذلیل کیوں نہیں کرتی؟ شاید کیسے پوچھ کر وہ مجھے یا اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بس ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں اس کی نظریں بھول نہیں سکتا۔ کیا کچھ نہیں کہہ گئی وہ ایک نظر۔ مر جانا آسان ہوتا تو شاید یہی لمحہ تھا مر جانے کا۔ میرا ٹیسٹ کروانا ہے؟ فرخندہ کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ہاں فرخندہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے شانے پکڑ لیے، اپنی طرف گھما تو لیا لیکن آنکھیں نہیں ملا سکا۔ شاید میرا ہی قصور ہو۔ اگر میں ہی سب کچھ فراہم کر سکتی تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یا اللہ، یہ کیسی مخلوق ہے، اب بھی خود ہی کو الزام دے رہی ہے۔
فرخندہ نے اپنے شانے پر سے میرے ہاتھ بہت نرمی سے علیحدہ کیے اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں کھانے کے کمرے میں بیٹھا رہ گیا۔ اگلے دن تک ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہاں غرور ٹوٹنے کا غم تھا تو یہاں اپنی کم ظرفی کا قلق۔ چلیے ڈاکٹر کے ہاں۔ دوسرے دن فرخندہ خود ہی تیار ہو کر آ کھڑی ہوئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ خاموش احتجاج کتنا باوقار اور طاقتور ہوتا ہے۔ معائنے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فرخندہ نے میری طرف مڑ کر کہا، آپ باہر انتظار کیجئے۔ فرخندہ کی زندگی سے باہر بیٹھ کر اس کا انتظار ایک نئی چوٹ تھی، لیکن یہ حالات خود میرے پیدا کیے ہوئے تھے۔ فرخندہ کے ٹیسٹ کا نتیجہ 3 دن بعد آیا تو یہ قیامت پہلی قیامت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اب ہم دونوں ہی ایک ڈوبتی کشتی کے مسافر تھے اور اس کشتی میں سوراخ میرا اپنا کیا ہوا تھا۔ میرے ٹیسٹ رزلٹ پر فرخندہ روئی ہو یا نہیں، لیکن اپنے رزلٹ پر اس نے ایک آنسو نہ بہایا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو ساتھ بٹھا کر بہت تفصیل سے بیماری کی جزیات سے آگاہ کیا، بہت امید دلائی، دوائیں بہت باقاعدگی سے لینے کی ہدایت کی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ہونے والے بچے کا بھی کل ٹیسٹ ہوگا۔ فرخندہ کے پیٹ کے راستے بچے کے خون کا نمونہ نکال کر ٹیسٹ کے لیے بھیج دیں گے۔ 2-3 دنوں میں یہ نتیجہ بھی آ جائے گا۔ اس ایک ہفتے میں نے پہلی بار فرخندہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھے اور آنسو اس کا دامن بھگونے لگے۔ میں نے تسلی کی خاطر اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو اس نے بدن چرایا نہیں، بلکہ میرا ہاتھ وہیں رہنے دیا۔ یہ 3 دن ہم نے کانٹوں پر گزارے۔ فرخندہ ابھی تک مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پہلے 1 ہفتہ ہم الگ کمروں میں سوئے تھے۔ جب سے بچے کے خون کا نمونہ ہوا تھا، فرخندہ نے کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں سونا بند کر دیا تھا، لیکن ہمارے درمیان شرمندگی کی دبیس کوہر ابھی اتنی ہی گہری تھی۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سامنے بچھی 2 خالی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ فرخندہ کرسی کے کنارے پر بے چین سے ٹک گئی۔ دونوں کونیاں ڈاکٹر کی میز پر ٹکی، وہ کسی بھی نتیجے کے لیے تیار لگتی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے، بچے کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آیا ہے۔ فرخندہ کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی اور آنکھوں سے پھر ساون بھادوں بہنے لگا۔ عجیب پاگل ہوتی ہیں یہ عورتیں بھی۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، میں آپ دونوں کے ڈاکٹر پتہ نہیں اور کیا کیا کہتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کرسیوں کے درمیان فرخندہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ چلیں، فرخندہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب ہمیں اس نئی زندگی کے لیے جینا ہے۔ کلینک سے باہر نکل کر فرخندہ میری طرف مڑی۔ اب میں آپ سے جو سوال پوچھوں گی اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا کہ ہمارے آئندہ تعلقات کا انحصار آپ کے جواب پر ہے۔ اگر میرا ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں ہوتا تو کیا آپ مجھے اپنے ٹیسٹ کا نتیجہ اس دن بتا دیتے؟ فرخندہ کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ میں اب تک اس سوال کے درست جواب کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ دوسرا رخ ڈاکٹر سید نقوی کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔